محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد عرض خدمت یہ ہے کہ یہ ایام اور لیالی، یہ دن اور رات جن سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کے آخری دن اور رات ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن اور راتیں ہیں۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے، پہلا اور دوسرا، یہ دونوں گزر گئے اور اب آخری عشرہ گزر رہا ہے۔ یوں تو پورا کا پورا رمضان المبارک انتہائی اہمیت اور عظمت کا حامل ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے اور خیرات و برکات کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا ہر عشرہ رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے اور جہنم سے آزادی کا ہے، اور یہ تقسیم کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا، یہ تقسیم صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ پورا رمضان رحمت کا مہینہ ہے اور مغفرت کا ہے اور جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو رمضان المبارک پورا کا پورا اپنے آپ میں بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے، لیکن پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لہذا اس آخری عشرے کو اپنے لیے زیادہ غنیمت جاننا چاہیے۔ جنہوں نے پہلے 2 عشرے میں بھی اللہ کی خوب عبادت کی، نیکیاں کمائی، اجر و ثواب حاصل کیے، روزے رکھے، نوافل ادا کیے، دعائیں کی، صدقات و خیرات کیے، اذکار و ادعیہ کیے، انہیں چاہیے کہ آخری عشرے میں اور زیادہ محنت کریں اور زیادہ وقت دیں اس کے لیے، اور یہ جو بہاریں ہیں، یہ جو الطاف اور مہربانیاں ہیں اللہ کی جانب سے، برکتیں ہیں، ان کو سمیٹیں، انہیں لوٹ لیں۔ اور جنہوں نے کوتاہی سے کام لیا اور رمضان المبارک کی کما حقہ قدر نہیں کی، جیسا احترام کرنا چاہیے تھا ویسا رمضان المبارک کا احترام نہیں کیا، روزے میں یا نماز میں یا تلاوت قرآن میں یا صدقات و خیرات میں، کسی بھی نیکی میں کمی اور کوتاہی ہوئی تو ان کے لیے اب بھی موقع ہے کہ تلافی کر لیں، اب بھی موقع ہے ان کے لیے کہ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر لیں، جو ہوا اس سے سچی توبہ کر لیں، اور ابھی جو چند ایام، چند دن اور راتیں باقی ہیں، ان میں پورے عزم کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں اور ہر طرح کی نیکی کمانے میں لگ جائے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہے، صحت دی ہے، تو ابھی بھی وقت نہیں گیا، توبہ کر کے اور نیکیوں کا عزم کر کے ہم تلافی کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی زیادہ اہمیت اور فضیلت اس طرح سے ہے کہ یہ رمضان کے آخری دن اور راتیں ہیں، اور ہمیشہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ خاتمہ خیر کے ساتھ ہو، حسن خاتمہ ہو، اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ توبہ کا دروازہ اس نے کھول رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت جاری و ساری ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور آئیں، سچی توبہ کریں۔ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، تو اگر آخر میں بھی اپنی اصلاح ہم کر لے گئے، سچی توبہ ہم نے کر لی، اور آئندہ نیکیوں کے کمانے کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ بنا لیں اور اس میں لگ جائیں، تو اللہ رب العالمین سے امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا اور حسن خاتمہ کی توفیق ہوگی اور اللہ قبول فرمائے گا۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بظاہر ایک آدمی ایسا لگتا ہے کہ زندگی بھر ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جنت یقینی ہے، جنت بہت قریب ہے اس سے، لیکن آخر میں ایسا ہوتا ہے، اللہ کی حکمت اور شاید اس کے اخلاص کی کمی، اس کے باطن کو اللہ بہتر جانتا ہے، آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ بالکل مشہور اور صحیح حدیث ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ایسا لگتا ہے زندگی بھر اس کے ایسے کام ہیں کہ جہنم میں جانا اس کا یقینی ہے، لیکن آخر میں ایسا کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ آخر کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے، خاتمے کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری دن اور راتیں گزر چکی ہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اگر ہم نے لاپرواہی برتی ہے، تو اب بھی موقع ہے، ہم اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، بلکہ سب سے زیادہ محنت اور سب سے زیادہ ریاضت اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت قرآن میں اور تمام نیکیوں کے کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے ہی میں کیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ محنت کسی اور دنوں اور راتوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاخیر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت اور دنوں میں نہیں کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اور اس میں کنایہ اور اشارہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے تھے آخری عشرے میں، پوری طرح سے کمر بستہ ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس پورے عشرے کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کے لیے۔ واحیا لیلہ، اور شب بیداری کرتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور انہیں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت پر ابھارتے تھے، انہیں تلقین کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ رمضان کے آخری عشرے کی اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اہمیت دیتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس آخری عشرے میں زیادہ محنت کریں
اور شب بیداری کریں اور اللہ کی عبادت میں راتوں کو گزاریں۔ ہم اس بات کے زیادہ ضرورت مند ہیں کہ ہم نیکیاں کمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور عنایت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی تھی، آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی تھی۔ باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ محنت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخری عشرے سے خوب استفادہ کریں۔ تو اس سے بھی آخری عشرے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ان آخری عشروں کی جو راتیں ہیں خوب محنت کرنی چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، رات بھر جاگنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، نوافل ادا کریں، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کریں، اس میں تدبر کریں، ذکر و اذکار پڑھیں، دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، صدقہ اور خیرات کریں، اور جو بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہو تو اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر رمضان میں آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار یہ فوت ہو گیا کسی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کی قضا کی، تو معلوم ہوا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ غنیمت ہے ہمارے لیے، بہترین فرصت ہے، سنہری موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں محنت کر کے اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کر لیں، خیر و برکت کو حاصل کر لیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی تلقین کی ہے، ہمیں کھلے دلوں سے قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان راتوں میں بہت سارے لوگ تو جاگتے ہی نہیں ہیں اور روزانہ کی طرح ان راتوں میں بھی سو جاتے ہیں اور اس کے خیر و برکت سے محروم رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جاگتے تو ہیں لیکن اللہ کی عبادت میں اوقات کو نہیں گزارتے ہیں، بلکہ لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں، گپ شپ میں، موبائل پر اور ٹیلی ویژن پر اور کھیل کے میدان میں اور اسی طریقے سے شاپنگ کرنے میں، بازار میں گھومنے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ شب بیداری کا یہ مطلب نہیں، رات بھر جاگنے کا یہ مطلب نہیں، بلکہ شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان اوقات کو گزارا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ کو مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا، لازم پکڑ لینا، تاکہ دنیا کی مشغولیات سے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پوری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہی کو اہمیت دیتے ہیں، 27 کی رات کو، اسی کا اہتمام کرتے ہیں، باقی راتوں میں اہتمام نہیں کرتے ہیں، صرف اسی ایک رات کو جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو یہ تحدید اور یہ تعین بھی درست نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آخری عشرے کے خیرات و برکات سے محروم ہو جائیں، ممکن ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر نہ ہو، شب قدر نہ ہو، ضروری نہیں کہ وہی رات ہے 27 کی رات شب قدر، دوسری راتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، اور بعض روایت میں ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، پوری 10 راتوں میں تلاش کرو، 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی جو 5 طاق راتیں ہیں، آخری 5 طاق راتیں، ان میں تلاش کرو، جستجو کرو۔ تو معلوم ہوا کہ 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، زیادہ امید ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو، لیکن وہ کون سی رات ہے، 21، 23، 25، 27، 29، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ انسان پوری راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارے اور زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب کمائے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے تاکہ شب قدر مل جائے، 10 رات شب بیداری کرتے تھے، کوئی ایک رات آپ اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اگر 27 کی رات یا کوئی دوسری رات معلوم ہوتی کہ شب قدر ہے تو پھر پوری 10 رات محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جو آخری عشرے کی اہمیت ہے وہ شب قدر کی وجہ سے ہے۔ تو شب قدر کی ایک آخری عشرے کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ آخری ایام ہیں،
اور اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ ان راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ شب قدر کے بارے میں باضابطہ ایک سورہ نازل ہوئی ہے جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں۔ عربی میں لیلۃ القدر اس رات کو کہتے ہیں، اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ شب یعنی رات، لیلہ یعنی رات، اور قدر کا معنی ہوتا ہے قدر و منزلت، عزت والی رات، احترام والی رات، مقام و مرتبے والی رات، شان والی رات۔ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی تقدیر کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئندہ ہونے والے پورے ایک سال میں جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ صادر ہوتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے ان کی تنفیذ کرنے کے لیے، تو اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ انہی 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات، اور امید کے 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ لہٰذا اس کو تلاشنا چاہیے، اس کی جستجو کرنی چاہیے۔ تلاشنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ضروری نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، تلاشنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر رات میں ہم جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ جو بھی رات ہوگی وہ مل جائے گی اور اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی بہتر ہے ایک رات شب قدر۔ ایک بندہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرے تو اس کا جتنا اجر و ثواب ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اس ایک رات شب قدر میں اللہ کی عبادت کرنے کا ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لہذا اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں کو تو اتنی لمبی عمر نصیب بھی نہیں ہوتی ہے، اوسط عمر 60 سال کی ہوتی ہے۔ اس ایک رات اللہ کی عبادت کریں گے تو 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ اجر اور ثواب پائیں گے، لہذا اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کو لے کر سلامتی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس زمین پر کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اس رات کو، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں اس رات کی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس رات میں یہ فیصلے والی رات ہے۔ اس رات میں پورے سال بھر ہونے والے اہم واقعات کی تنفیذ کی جاتی ہے یا فیصلے صادر ہوتے ہیں اس بابت۔ حیات اور موت کا مسئلہ ہو، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، جو اہم واقعات پورے سال میں ہوتے ہیں ان تمام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو کہ تنفیذ کی جائے۔ لہٰذا یہ راتیں اگر اللہ کی عبادت میں گزری گی تو ہماری تقدیر میں اور پورے سال بھر ہونے والے جو واقعات ہیں تو اس میں ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی، ہمارے بارے میں جو فیصلے کیے جائیں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے۔ اس لیے ان راتوں میں جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ سلامتی والی رات ہے، سلامتی والی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی رات ہے۔ اس رات میں بندہ نیکی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور اس طرح سے وہ صحیح سالم ہوتا ہے، سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ فجر کے وقت تک ہوتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہوتی ہے، یعنی مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات ہوتی ہے۔ تو اس رات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس رات کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے۔ اس کو مبارک رات کہا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں، مبارک رات میں اتارا ہے۔ اس برکت والی رات، مبارک والی رات سے مراد یہی شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات نہیں ہے، بلکہ رمضان کی رات ہے شب قدر، جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہوئی کہ یہ قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، لوح محفوظ سے اس آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور پھر اس آسمان دنیا سے اس زمین پر 23 سال کے عرصے میں اللہ نے نازل کیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ
قرآن مجید کے نازل ہونے کا آغاز رمضان کے مہینے سے ہوا اور شب قدر سے ہوا، تو یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات کا قرآن سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے اس رات میں قرآن کی بھی خوب تلاوت کرنی چاہیے، خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ ان فضیلت والے موسم میں، ان مبارک ایام میں ایک دن ایک رات میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، بعض 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، بعض 2 دنوں میں، بعض 1 ہفتے میں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے تدبر میں گزاریں۔ یہ برکت والی رات ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کی برکت سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ جو اس رات کے جاگنے سے محروم ہو گیا، جس نے اس رات کی پرواہ نہیں کی، کمی کوتاہی سے کام لیا، تو وہ بڑا ہی محروم ہے۔ اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ، گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بڑی عظمت والی رات ہے، لہٰذا ہم اس رات کا اہتمام کریں، پوری 10 راتوں کا اہتمام کریں، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، تو بہت ساری نیکیاں ہم جمع کر لیں گے، سمیٹ لیں گے، اور پچھلی جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ پر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو پورے رمضان المبارک کو عموماً اور آخری عشرہ کو خصوصاً غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان میں اور آخر عشرے میں ہم ایسے اعمال کر لے جائیں، ایسی نیکیاں جمع کر لیں کہ جو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت اور جنت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔